السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26 سے کرنا ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ ثم پھر انزلہ نازل کیا اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت کو علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزلہ اور اتارے جنوداً لشکر لم تروہا نہیں دیکھا تم نے ان کو، وعذب اور عذاب دیا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے، جزا ہے کافروں کی، یعنی جو حق کا انکار کر دیں۔ کفرہ کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے نا، یعنی جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، ان کا پھر یہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد کر لیں کہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں خاص طور پر جو یہاں پر تھا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا اور پھر اس کے بعد وہ 12,000 ہو گئے، تو مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ تعجب ہوا۔ تعجب عربی میں یعنی کہ عجب ہوا، یعنی وہ اس میں ذرا فخر و ناز میں آ گیا، اور ظاہر ہے یہ کبار صحابہ سے تو نہیں یہ وہ سوچا جا سکتا، لیکن جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا، جن کی نظر میں جمعیت ہی سب کچھ تھی، تو انہوں نے اپنی کثرت پر یعنی ایک طرح کا عجب میں وہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کثرت تھی وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، ٹھیک ہے، زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ پڑ گئی، تو پھر تم الٹے پھرے پیٹھیں دے کر۔ تو اسی کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کس طرح سے مدد کی کہ تم مومنوں کی، کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور مومنوں پر، ٹھیک ہے۔ اور سکینت میں آپ یہ دیکھیں کہ جم جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے جیسے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ بہادری سے آپ جمے ہوئے تھے اور آپ لڑ رہے تھے، اور آپ نے ابن عباس کو فرمایا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ بلائیں سب کو نا، اور پھر مسلمان دوبارہ وہاں پر ہوئے، اور پھر مدد کا جو یہاں پر ذکر ہے، سکینت نازل فرمائی۔ اور سکینت کیا ہوتی ہے کہ یعنی آپ ناموافق حالات میں خود کو تھامے رہیں، صبر بھی یہی کرتا ہے نا، جب آپ صبر کرتے ہیں نا اور دوسرے کی بات پر جو ہے نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کرتے، تو آپ اچھے طریقے سے سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو یعنی آپ انگلش میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود کو کمپوز کر لیتے ہیں، ٹھیک، تو آپ اس صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو مدد کی کئی صورتیں تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس دن نازل فرمائیں، ان میں سے 2 کا ذکر تو اس آیت میں ہے، یعنی اونگ طاری کی تھی، یعنی سکینت سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن اسی طرح اونگ طاری فرما دی تھی جیسے غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو تسکین بخشی۔ جیسے اس میں بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ جب ہمارا کوئی پیارا نعوذ باللہ فوت ہو جائے، یا ہم ویسے کسی بہت زیادہ کرب کی حالت میں ہو نا، تو تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے تو اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اس میں جو لشکر اتارے گئے تھے فرشتوں کے، ان کو تم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس جنگ میں لڑے نہیں تھے، فرشتوں کا نزول اس میں ہوا۔ اور تیسری قسم کا ذکر جو ہے وہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ یہاں پر پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اور مدد کی یہ جو صورتیں ہیں، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور احد میں بھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں کس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی ایک اور صورت اتاری۔ سیدنا سلمہ بن اکوع کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کافروں میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس مٹھی مٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اے اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مٹھی مٹی کتنے لوگوں کی آنکھوں میں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہوا، اور یہ اللہ کی خاص مدد تھی جو کہ نازل ہوئی تھی۔ اور اب یہاں پر سکینت کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سارے کا سارا شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی کچھ آیات یا جیسا چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا اس کے مطابق آپ وہ لے رہے ہوتے ہو نا وہاں سے آیت سے، جیسے جادو کے توڑ کے لیے کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں
کہ اس میں وہ ذکر آتا ہے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر یہ ان آیات کو جو ان سے جب اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا گیا ہے، اور اس آیت کو بھی اور اس کے علاوہ سکینت کے حوالے سے جو بھی آیات ہیں، تو قرآن واقعی سارے کا سارا ہی شفا ہے، لیکن خاص طور پر یہ سکینت کی آیات، جیسے آپ کو پتہ ہے، اب تو خیر میڈیا پہ بہت زیادہ یہ فیمس ہو چکی ہوئی ہیں، تو حقیقتاً اثر کرتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں اگر آپ ترجمہ جانتے ہیں تو پھر تو واقعی وہ چیز سارا سینیریو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا. اور اس میں وہ ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے نا، کہ اچھا جب آپ ان واقعات، ان حالات کو یاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کر مشکل میں ڈالیں گے، تو آپ خود کو کمپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کافروں کو، اور یہی ایسے لوگوں کی سزا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی طرف سے تھوڑا سا وہ ہوا کہ وہ اپنی کثرت پر عجب میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم پھر یتوب اللہ، مہربان ہوا اللہ من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، اوپر اس کے جس نے اس نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. ٹھیک ہے. ایک ہم توبہ کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جنگ کا جب یہ انجام لوگوں نے دیکھا تو قبائل کے قبائل ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ہوا کیا کہ یہی لوگ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ بھی تقریباً 2 مہینے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی مقیم تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ ان کے اموال ان کو واپس کر دیے جائیں اور لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. اس کا جب آپ پورا وہ پڑھتے ہیں نا پس منظر، تو ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ یہ لوگ اپنے لونڈی غلام اور بال بچے، اہل و عیال کو بھی لے کے نکل آئے تھے، کہ یعنی پیچھے کوئی رہ ہی نہ جائے جس کے لیے ہم جنگ سے بھاگیں. یعنی اتنی پکی تیاری کی تھی. لیکن الٹا کیا پڑا کہ نہ صرف مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، بلکہ ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ لونڈی غلام بنائے گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت یہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ تم بہت دیر سے آئے، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تو میں سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں. اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اموال واپس لے لو یا لونڈی غلام. ان لوگوں نے لونڈی غلام لینے کو ترجیح دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے برضا و برغبت مسلمانوں نے سارے کے سارے لونڈی غلام واپس کر دیے. اچھا، اس میں بھی جو ہے پوری ایک مکمل تفسیر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا تھا بغیر صحابہ کی رضامندی کے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اور جب انہوں نے جماعت کی صورت میں کہا کہ نہیں ہم تیار ہیں واپس دینے کے لیے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی ہر قبیلے کا ایک سردار بن کر الگ سے جو ہے مجھے اپنی رضامندی ظاہر کرے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بعد میں اس کے بدلے میں دے دیا جائے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی نیکسٹ جو ہمارا مال غنیمت ہاتھ لگے گا اس میں سے تمہیں یہ وہ عطا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ایک مال جو تقسیم کیا جا چکا تھا وہ 9 مسلموں کے ایمان لانے پر ان کو جو ان سا واپس کر دیا گیا. اچھا، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگیاں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اصول کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جو ایک اصول کی بات ہوتی تھی نا، وہ سامنے نظر آتی ہے ہر چیز میں. اس کے بعد فرمایا اچھا، اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کہ جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما بے شک المشرکون، مشرک، نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقربوا، تو نہ وہ قریب آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد عامہم، اس سال کے، ھذا بعد، یعنی اس سال کے بعد وہ یہاں نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، عیلتاً، عیلہ کا جو ہے فقر کا، عیلہ جو ہے اول سے ہے، اہل و عیال کے لیے آتا ہے، تو وہ تنگی یا فقر جو انسان کو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے تو لگا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اہل و عیال بھی ہیں تو اس کو زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی حد تک تنگی کا، ترشی کا، یا پھر فقر کا شکار ہوتا ہے. اچھا، تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم فقر میں پڑ جاؤ گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ
غنی کر دے گا تم کو من فضل ہی اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا حکمت والا ہے. اب اس آیت میں کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو حکم ہوا تھا نا واضح طور پر کہ اب مشرکین بیت اللہ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، ٹھیک ہے. اور انما المشرکون نجسون، کہ وہ نجس ہیں. نجس دونوں اعتبار سے ہیں، ایک تو وہ اپنی ظاہری طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، جیسے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ اسلام نے ہی ان کو اس طرح سے کیا، ادروائز وہاں ان کے ہاں پانی کا استعمال بھی نہیں ہے اور جس طرح بھی وہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اور اسی طرح اس سے معنوی نجس بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی جو ان کی عقائد کی گندگی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی بھی نا آواز غائب ہو جا رہی ہے، دور ہو جا رہی ہے. جی، معنوی نجس سے کیا مراد ہے کہ وہ عقائد کی جو ان کی خرابی تھی کہ وہ یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ اب وہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں اس سال کے بعد. تو یعنی اور یہاں پر مسجد حرام سے مراد خاص جو ہے بیت اللہ کا ایریا بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں، اس سے مراد وہ سارا ایریا لیا ہے جو کہ حرمت والا ہے، اور وہاں پر ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی حرم ہے نا ایک تو جس کی ہر طرف سے وہ حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے ہم احرام میں ہوں، اور اس کے باہر کا ایریا ہل ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی جہاں وہاں سے نکل کر آپ حلال ہوگے نا، تو حرم کی حدود جون سی ہیں وہ ساری مسجد حرام میں شامل ہیں، تو اس سارے کے قریب مشرکین نہ آئیں اس سال کے بعد، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، تو مکہ تو ایک مقدس مقام تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مرکز بھی تھا. یعنی یہاں پر ساری جو تجارت تھی وہ لوگوں کے آنے سے ہی ہوتی تھی نا. تو اب اور زیادہ تر مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی. مسلمان تو آج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مشرکین مکہ تو ان کے دشمن ہیں. تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اب جب مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے مشرکین کو داخلے سے منع کیا جا رہا ہے تو ہماری تجارت کیسے چلے گی اور ضروریات کیسے پوری ہوں گی. یعنی اور پھر جب یعنی لوگ آئیں گے نہیں تو روزگار کے مواقع کیسے پیدا ہوں گے، یعنی جابس کیسے ملیں گی بیسیکلی نا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی فرمائی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا. یعنی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم یا زیادہ اللہ ہی نے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوا کہ ظاہر ہے جب مشرکین مکہ کے ہولڈ میں یہ سب چیزیں نہیں تھی تو مسلمانوں نے ہی کرنا تھا نا. تو فائنلی آہستہ آہستہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو غنی بنا دیا، ٹھیک ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب انڈو پاک میں سپریشن ہوئی تو اس بات کا خوف پاکستان میں تھا، مسلمانوں کو بھی تھا. لیکن پھر ظاہر ہے جب ایک چیز سر پہ پڑتی ہے تو لوگ پھر سیکھ بھی لیتے ہیں. اور اس کی مثال آپ اسی ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب شروع میں جو لوگ آئے ہیں انہیں واقعی اپنے سروائیول کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑے اور اپنے بچوں کے لیے ان کو کوئی سکولز نہیں ملتے تھے. لیکن پھر جب کسی نے خود ہی ہمت کی اور اسلامک سکولز کا سلسلہ شروع کیا تو الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک حد تک اکنامیکل فیس پہ آپ کو سکولز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہی حکمت والے ہیں کہ اب ان کا یہاں پر داخلہ جو ہے وہ منع ہے. اور اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ، جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ کسی بھی مسجد میں مشرک داخل نہ ہو. یعنی دو رائے پائی جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کا دروازہ جو ہے وہ نان مسلمس کے لیے کھلا رکھا گیا ہے. جیسے ثمامہ بن اسال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قیدی مسجد میں ہی باندھا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کے طرز عمل سے وہ متاثر ہوئے. مسجد کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے نا جس میں 5 وقت کی نماز ادا کی جا رہی ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے. پھر نماز کے بعد لوگ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، شورا بنی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جیسے سوشلائزنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے. تو ثمامہ بن سال مسلمان ہو گئے تھے اپنی مرضی سے، بغیر کسی ڈنڈے کے زور سے اور یہ سب کچھ. تو یعنی مسجد حرام کے بارے میں جو خاص حکم ہے نا اس کو آپ دوسری مساجد پہ وہ نہیں کریں گے. جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ سکولز ہیں وہ سارے ہی عبادت گاہوں کا وزٹ کرواتے ہیں بچوں کو نا.
تو اس میں مساجد بھی شامل ہوتی ہیں، تو پھر یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو اس کے پاس نہیں آنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسری رائے پر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نجس ہیں، گندگی پہ ہیں، تو وہ پھر ان کو باقی مساجد میں بھی نہ داخل ہونے دیا جائے۔ اب یہ ہر کوئی اپنی اپنی حکمت کے مطابق دیکھ سکتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ نجس ہے اور نجس خیالات لے کر ہی مسجد میں آتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جس میں آپ تھوڑے سے اثرات دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اور وہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے دین کو، تو مسجد کا ماحول، مسجد کے ماحول سے بڑھ کر کوئی چیز اس پر کیا اثر کرے گی، یعنی ہمارے گھروں کا ماحول تو نہیں نا اس طرح اس پہ اثر کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا قاتلو، جہاد کرو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ ہی بالیوم الآخری، آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہ ہی وہ حرام کرتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہ ہی وہ بطور دین قبول کرتے ہیں، دین الحق کی، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جو کتاب دیے گئے، یہاں حتیٰ یہاں تک کہ یوتو، وہ دیں، الجزیہ، جزیہ، ان سے، یدن، ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر رہیں۔ تو یہاں پر اب خاص طور پر جو ہے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کن سے؟ اہل کتاب سے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں سوری، آگے جو جزیے کا حکم ہے وہ ان کے لیے دیا جا رہا ہے، لیکن جنگ کرنے کا حکم سب سے ہے، تمام لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے۔ اب لیکن آیت کا جو اینڈ کا حصہ بتا رہا ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب کے لیے بھی ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کا اگرچہ کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان تھا، لیکن انہوں نے بھی اس ایمان میں جو ہے شرک کی ملاوٹ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب ارکان ایمان ہی پورے نہیں ہیں تو ان کو بھی، ان سے بھی جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیسا؟ جیسا کہ لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے دن پر بھی جیسا ان کا ایمان تھا، ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کچھ تو ویسے ہی اس پر وہ انکاری تھے۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو وہ حرام نہیں کرتے، اور نہ ہی دین حق کو یعنی اسلام کو بطور دین قبول کرتے ہیں، اور یہ دونوں طرف ہی حال تھا، مشرکین کا بھی تھا اور اہل کتاب کا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں، ٹھیک۔ اب کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ دیوی دیوتاؤں کو جو ہے اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اور اس کا انہوں نے ایک لمبا دیو مالائی سلسلہ چلا رکھا تھا، اور وہ ہندوستان میں بھی ہے اور عرب میں بھی اس زمانے میں تھا۔ تو اور اسی طرح اہل کتاب کا کیا حال تھا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور نصارہ نے کیا کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دین حق کو دین کے طور پر قبول نہیں کیا، اس دین کو کیا قبول نہیں کیا؟ اپنی طرف جو دین آیا تھا، یعنی توریت جو نازل ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپایا، انہیں بیچا، ان میں تحریف کی، تعویل کی۔ تو اگر وہ واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے یہی فرمایا جا رہا ہے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان یہی تھا نا کہ چونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو آگ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن ہی کی بات ہوگی نا، جتنا عرصہ ہم نے وہ اس کی بچڑے کی عبادت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے لیکن ایمان کی شرائط پوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دوسری بات جو آ رہی ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاں بھی اگر نعوذ باللہ کسی میں ہے تو اس کا خاتمہ ضروری ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ اس کو حرام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی کیا ہے، سفارش کا کوئی غلط عقیدہ ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہوا ہے، یا کوئی نسب پہ بلیو کرتا ہے کہ چونکہ میں سید نسب میں سے ہوں یا میرا نسب بہت اونچا ہے، جیسے اب یہود کا کیا تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کہاں آگ چھوئے گی، یا پھر کبھی کسی بزرگ سے اتنا انتساب ہو جاتا ہے یا امام سے کہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے امام کی وہ پکڑ لی ہے تو ہم تو بخشے جائیں گے۔ تو کسی بھی طرح سے ہو، سبھی کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، اور اہل کتاب کے لیے فرمایا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے اور وہ ذلیل بن کر رہیں۔ اب پیچھے جو ہے پچھلی آیت میں مشرکین کے لیے کیا کہا تھا کہ ان کو تو نکال ہی دو،
حرام کے مسجد حرام کے سارے ایریے سے یعنی حرم سے ان کو نکال دو. یہاں پر ان کے لیے نکالنے کا حکم نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ جزیہ دے لیں اور وہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ بھی ہے کہ یعنی ان سے تھوڑا دوسرا سلوک کیا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا کہ مختلف قوموں پر عذاب آئے تو کون سی قوم ڈبوئی جاتی ہے؟ وہی جس کی طرف رسول آیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اہل کتاب تھے نا، یہ تو تھے اس میں سے بنو اسرائیل تھے. ٹھیک ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو بنو اسماعیل میں ہوئی تھی. مشرکین مکہ کی طرف تمہارے اندر سے رسول اٹھایا گیا، اس کے باوجود تم نے انکار کیا ہے. تو ان کے لیے زیادہ وہ حکم تھا کہ تم اب اس پورے حرم سے ہی نکل جاؤ. تم یہاں کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو اور تم نے جو توحید کے معاملے میں شرک کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، ان کو وہ نکال جو ہے اس کی وجہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ وہ جن کی طرف پہلا خطاب تھا، جن کی طرف بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی. ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری عالم کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ دین کے اصل کو پورا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دین حق کو انہوں نے اپنا دین ہی تصور کیا. اور پھر یہاں پر جزیہ کے بارے میں بھی نا مسلمانوں کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جزیہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے ہاں جو ہے نا کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بالکل ہی کنگال کر دیا جائے. ٹھیک ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اور اس کی شرح مقرر ہے، اور غیر مسلم قوموں پر زکوٰۃ کی بجائے جزیہ لیا جاتا ہے اور اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. لیکن اس کی شرح مقرر نہیں ہے. جیسی قوم کی حالت ہوگی نا مالی حیثیت، اسی کے مطابق حکومت وقت جو ہے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ کتنا کم و بیش جزیہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ سب رقم جو ہے سرکاری بیت المال میں جمع ہوتی ہے. اور اسلامی حکومت جب یہ جزیہ لیتی ہے تو اس کے عوض وہ اس قوم کو دفاعی یعنی ذمہ داری اس کو دیتی ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ قوم جو بھی مسلمان حکومت کے اندر رہتی ہے نا تو وہ اپنی دفاعی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسے اپنی الگ سے آرمی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان اہل کتاب کو اپنے مذہبی افعال کی ادائیگی کی پوری اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ آستین کے سام بن جائیں، اسلام پر ہی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں یا اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں تو پھر تو ظاہر معاملہ الگ ہو جائے گا نا. اور اسی طرح اگر اسلامی حکومت ان کی دفاعی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی تو پھر اس کو بھی جزیہ کی رقم واپس دینا ہوگی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ستھرا مذہب ہے اسلام، اور اس نے کس طرح سے دونوں فریقین کا دھیان رکھا ہوا ہے اور سارے احکامات اتار دیے گئے ہیں. اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر اسلامی سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب ہم سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ذمیوں کو بلا کر کہا کہ ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں لہٰذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے. چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی. حالانکہ کیا تھا، مسلمان تو فورس میں تھے، وہ غالب تھے، تو وہ رقم لے کر بھی چلے جاتے تو یہ مجبور اور مغلوب قوم کیسے ان کو پکڑتی. لیکن نہیں، یہی چیز ہے نا کہ جس سے اسلام پھیلا ہے، یہی وہ انصاف ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو اور اس کا اتنا اثر ہوا عیسائیوں پر کہ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے. اور یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا. انہوں نے توریت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کیسر ہمس پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر انہوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پہرا بٹھا دیا. تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے کہ اپنے ہی دشمن کو اپنا دوست بنا لینا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو جزیہ کو جس طرح سے یعنی بدنام کیا گیا ہے نا، کہ جیسے جنگ کو بدنام کیا گیا ہے نا کہ دیکھو ان کے مذہب میں دہشت گردی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو پکڑو مارو. اسی طرح جزیے کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ایک لگان ہے جو کہ عائد کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کو آپ اگر آج کے ٹیکس کے ساتھ موازنہ کریں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس کیسی بلا ہے کہ اس سے تو انسانوں کے اندر جو کام کرنے کی لگن ہے نا وہی ختم ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جتنا زیادہ کمانا ہے اتنا ہی زیادہ ٹیکس مجھے پڑ جانا ہے تو وہ پھر اور جو ایک آنرشپ ہے اس کا ہی احساس اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم کبھی ٹیکس کو بیٹھ کے امیجن کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ قیمتیں ہیں کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں ٹیکسز کی وجہ سے.
اور پھر باقی تو معیشت کا جو نظام سودی کاروبار پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص ہی اس سے تنگ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، نان مسلمز بھی اس سے تنگ ہیں۔ آپ کرسچنز کی بھی باتیں سنیں کہ یعنی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف رہائش مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، کسی جگہ پر کسی چیز کو لینا مہنگا، کیونکہ سود در سود ایسا نظام کھڑا کیا گیا ہے کہ جو کہ یعنی انسانوں کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کے برعکس جب اسلام نے جو اصول اتارے ہیں ان کو یعنی یہ کہا جائے، آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ہی مثال لے لیں، ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر سب لوگ اپنی صرف زکوٰۃ ہی جو ہے دیانتداری سے ادا کریں تو غریب نہ رہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو کنز کی صورت میں لوگ اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں وہ اگر نہ ہو، اور اگر کنز ہے بھی تو اس پر اگر زکوٰۃ دی جاتی رہے تو ملک میں غریب نہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی ممالک کو ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو اپنا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس کے ذریعے ہی جو ہے ملک اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہود نے عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک، یہ بات، قولہم، ان کی بات ہے، بافواہہم، ان کے منہوں کی، یضاہئون، وہ نقل کرتے ہیں، قولا، بات کی، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دراصل ان کا غلوف تھا جو انہوں نے ان دونوں رسولوں نبیوں کے ساتھ کیا، اور وہ ہوا کیا تھا کہ جب یہودیوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخت نصر بابلی نے فلسطین پہ پے در پہ حملے کیے اور اس کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کی مذہبی کتابیں جلا دی گئیں، اور وہ بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہی قیدیوں میں عزیر علیہ السلام بھی تھے جو ابھی چھوٹے ہی تھے۔ کچھ مدت کے بعد، جب غالباً 7 سال کے بعد جب انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا تو یہ اسرائیلی اپنی زبان تک بھول چکے تھے، لیکن ان میں عزیر علیہ السلام تھے جن کو توریت یاد تھی، تو انہوں نے اپنی یادداشت پر توریت لکھی تھی اثر نو، تو یہودی آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، لیکن کچھ نے ان کو غلو میں اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اور نصارہ کا بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کیونکہ ان کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اور ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا۔ تو اب یہ دونوں ہی نے کیا کیا کہ یعنی شرک کر دیا نا، توحید میں ملاوٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے منہوں کی بات ہے، وہ تو ریس کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں، یعنی جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے وہی کام یہ کر رہے ہیں، تو یعنی ذرا سوچتے بھی نہیں، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ کہاں سے ان کی عقل الٹی پڑ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں رکھتے نا، کیونکہ وہ الہ ہی کیا جو کہ بیٹے رکھتا ہو۔ اور اس میں آگے پھر وہی بات ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے کسی الہ کے آگے بچے ہو سکتے ہیں، یا اگر اس کے بچے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ بھی کہیں سے جنا گیا ہے، اور وہ الہ ہی کیا جو کہ جنا گیا ہو، تو اٹ مینس کہ وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو الہ تو وہ ہے جو کہ اول و آخر ہے، معبود ہے، معبود برحق ہے، اور وہ خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، اس نے سب کو تخلیق کیا ہے، وہ تخلیق نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی وہ جنتا ہے آگے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے سورہ اخلاص میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا تعارف پڑھتے ہیں۔ تو انا یؤفکون، کہ وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں وہ سوچتے نہیں، دلیلیں سامنے ہیں۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، یعنی اس کی پاداش میں وہ یہ ضرور یہ دیکھیں گے کہ خدا کی مار ان پر پڑے گی۔ پھر فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے احبار یعنی علماء کو، حبر کی جمع ہے احبار، علم یعنی جو ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، ورہبانہم، اور راہب کو یعنی درویشوں کو، جو کہ جوگی ٹائپ نہیں تھوڑے ہوتے اس طرح کے، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی
ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے احبار اور یعنی اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے اور رہبانوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امرو، حالانکہ وہ نہیں حکم دیے گئے تھے الا مگر یہ کہ لیعبدو، کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدا، ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اما یشرکون، جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبانوں کو بھی رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ، مسیح ابن مریم کو تو بنایا کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان کو بیٹا قرار دیا، لیکن یہ جو بات ہے یہ ذرا کنفیوز کرتی ہے نا ہمیں کہ نہیں، وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابل شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اس کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں، سیدنا عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو پر پھینک دو، یعنی سونا جو ہے وہ ہٹا دو، اور سلیب تھی نا، یعنی وہ بت تھا کہ جو وہ کراس کرتے ہیں اور وہ جو بھی تین کا ثلاثہ بناتے ہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی آیت پڑھتے سنا، اتخذوا احبارہم، آخر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ مولوی اور درویش کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ حلال جان لیتے، اور جب حرام کہہ دیتے تو وہ حرام سمجھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ تو الہ کے ہاتھ میں ہی ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو معبود ہے، حکم بھی تو اسی کا چلے گا نا، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اگر ہم اس کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کو حلال اور حرام کا اختیارات دے دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ کیا ہے، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ وہ اس کا حکم نہیں دیے گئے تھے۔ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ صرف توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو حلال و حرام کے اختیارات دے لینا بھی کیا ہے، شرک میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، توحید سے ہٹنا ہے، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، صرف وہی ہے، اور وہ تمام باتیں جو یہ مشرکین گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند، کہیں پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی سے اتنے زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھی مان لیں گے احکامات تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات کسی امام کی یا کسی لیڈر کی یا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیاوی ہی کوئی لیڈر ہو، وہ کوئی دینی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر دینی شخصیت کا احوال بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے احبار یعنی حبر جو عالم دین تھے نا ان کو اور رہبانوں کو، رہبان ہوتا ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جن کی زندگیوں میں یعنی دنیا سے اتنی وہ رغبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کی طرف ان کا زیادہ ہوتا ہے اور وہ سادگی پسند اور یہ سب کچھ، تو اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ احبار کی طرح بہت زیادہ علم رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سی ایسی شخصیت سے ہم اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کبھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ بات کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف تو نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے کہ دین میں تبدیلی آتی ہے، نعوذ باللہ، پھر لوگ بدعات میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان سے باہر نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں باہر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان بدعات کو گناہ سمجھ کر اختیار نہیں کیا ہوتا۔ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، میں چھوڑ دوں گا، یہ احساس اس کو اس بات پہ ابھارتا رہتا ہے، آخر اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لیکن بدعات کو تو لوگوں نے جو ہے وہ پیروی میں اپنے امام کی، یا یہ کہ بہت زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہوئے ثواب کی نیت سے وہ اس کو شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ برا نہیں جانتے۔ جیسے مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ ابھی جو افشان کی باری تھی جس میں انہوں نے وہ پڑھا کہ تلبیہ میں بھی کیا پکارتے تھے کہ مگر ایک شریک ہے، وہ وہی جس کا تو مالک ہے، نعوذ باللہ من ذالک ہے۔ شیطان نے اس بات کو کتنا ان کے لیے سجا دیا تھا کہ تو اس کا مالک ہے لیکن وہی تیرے ساتھ شریک ہے، استغفر اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے تم بہہ کے جاتے ہو۔ تو بالکل اسی طرح یہ ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے کسی فیوریٹ ہستی کے انفلوئنس میں آ کے، ٹھیک ہے،
اور وہ ساری عمر ہی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہوتی، لوگ رہنمائی کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کی طرح داخل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا یریدونا، وہ چاہتے ہیں، این یطفیو، کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبا، اور انکار کرتا ہے اللہ، اللہ یعنی ہرگز نہیں یہ ہوگا، الا یہ کہ این یتما، کہ پورا کر دے، نورہ، اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے برا مانے کافر. تو اللہ کے نور سے یہاں پر مراد دراصل اللہ کا دین ہی ہے. ٹھیک ہے، ہدایت کی روشنی ہے، آفتاب ہدایت ہے، کتاب و سنت کی روشنی ہے. اور جس طرح سورج کی روشنی کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، تو بافواہہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو، یعنی اس دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی جو بھی سرگرمیاں ہیں ان سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، چاہے یہ اعتراضات جڑیں، چاہے شکوک و شبہات پیدا کریں، مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، تو ہرگز بھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہونے دیں، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو، یعنی اس ہدایت کو پورا کر دیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 23 سال کے عرصے میں نہ صرف یہ کہ دین اسلام کو اتار دیا گیا، بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا. ٹھیک ہے، خالی اتارا نہیں گیا، بلکہ جو ہدایت دی گئی تھی اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھی، یعنی اس ایک پورے پروسیس سے گزارا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہنے والا ہو کہ کتاب تو ہمارے پاس آئی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان سارے احکامات کو کس طرح نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاد کا معاملہ ہو، نماز کا ہو، یعنی ذاتی عبادات کا معاملہ ہو، اجتماعی معاملات ہوں، جو بھی چیز قرآن میں یا سنت میں بتائی گئی کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے برا مانے کافر. یعنی جو بھی یہ لوگ کہتے رہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ صورتحال ہے کہ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں اور وہ اسلام کے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس نور کو ختم کر دیں. لیکن عقائد کے لحاظ سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نور ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا. ابھی جو ہم نے شرک کے حوالے سے ہی باتیں کی ہیں، تو اس میں ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کوئی بھی جو بھی سٹوری ان کی من گھڑت ہے، ایون دیومالائی کہانیاں ہیں، دیوی دیوتاؤں کی باتیں ہیں، تو ان کا کوئی یعنی بیس نہیں ہے، وہ سب باطل ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح توحید کے علاوہ جو زندگی کے ہمارے معاملات ہیں، خواہ وہ جو ہے ہماری معیشت ہے، معاشرت ہے، یا جو بھی چیز ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے نظام وہ یہ خود اس کے باطل ہونے کا جو ہے وہ اب اس پر آ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ جیسے بھی میں نے بتایا ہے کہ معیشت کا جو نظام ہے وہی اتنا بودا ہے کہ اس سے ان کے اپنے ہی عیسائی بھی جو ہے مجبور ہیں کہ وہ اس سسٹم میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. تو نظریاتی برتری بھی ہے اسلام کی، اور اسلام کی عقائد کے حوالے سے بھی برتری ہے. باقی رہا یہ بات کہ اسلام پھر بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اسلام غالب نہیں ہے، تو وہ غلبے کے لحاظ سے اس میں کس کا قصور ہے؟ وہ مسلمانوں کی جو اخلاقی پستی اور زوال ہے نا، اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے کہ وہ اس وقت غالب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا هو الذی، وہی ہے وہ ذات، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دین الحقی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس کو ظاہر کرے، علی الدین کلہ، اوپر تمام ادیان کے. لیظہرہ، ظاہر کر دے، مطلب یہ کہ ظہرہ ایک مطلب پیٹھ ہوتا ہے نا، اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. ولو کارہ المشرکون، چاہے برا مانے مشرک. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو بھی نظریات دیے اور جو یعنی اس نے جو نظام پیش کیے، وہ سبھی جو ان سے ہیں وہ باطل ادیان پر غالب آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور چاہے مشرک جو ہیں اس کو برا مانے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا، بلکہ یہ قیامت سے پہلے بھی اسلام کی وہ برتری ہمیں دکھا دی جائے گی، جو بھی زندہ رہے گا. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیر من الاحباری، بہت سے احبار میں سے، و رہبانی، اور رہبان میں سے، لیأکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الناسی، لوگوں کے مالوں کو، بالباطلی، باطل طریقے سے، یصدون، وہ روکتے ہیں، و یصدون، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ،
اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ یکنزون جو جمع کرتے ہیں الذھب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ولا ينفقونها اور نہیں وہ اس کو خرچ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم تو ایسے لوگوں کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ اب یہاں پر خطاب جو ان سے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے اور ان کو اہل کتاب کے احبار اور رہبان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے، ٹھیک ہے، یعنی اہل کتاب کی حرام خوری سامنے آ رہی ہے۔ تو وہ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ناجائز طریقوں سے مال کمانا، جیسے سود کو جائز قرار دیا انہوں نے، اور غیر یہودیوں سے وہ مال میں غبن کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی غیر یہودیوں کے مال جس طرح بھی ان کے ہاتھ لگ جائیں وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ طیب اور حلال ہی ہیں۔ رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے، اللہ کی راہ سے روکتے تھے، نجات نامے فروخت کرتے۔ اب یہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آیت کے شروع میں کہ مومنوں سے خطاب کر کے اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ رشوتیں لے کر غلط فتوے دینا، نجات نامے فروخت کرنا، ٹھیک ہے، اتنی نمازیں اس دن میں پڑھ لو گے تو تمہیں وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نجات نامے ان کے ہاں یہی ہوتے ہیں نا کہ جب یہ غلطی کر لیتے ہیں نا تو پادریوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اب صاف ہو، تم پاک ہو گے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل ایسا ہی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کسی درویش کے ہاں تم پھیرا لگاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، استغفر اللہ۔ حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت لیتے، یعنی دین میں تعویلیں نکال لیتے، جیسے انہوں نے سب کے واقعے میں کیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، بعض حرام کردہ چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے سود کے بارے میں ہی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا۔ بھئی سود کھانے سے اس لیے کہ زیادہ مال انسان کا کھانے پہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے کہ سود تمہاری زندگیوں میں داخل ہی نہ ہو۔ جو بھی چیز ہے، جس سواری کو تم استعمال کر رہے ہو وہ سود میں نہ ہو، جس گھر میں تم رہ رہے ہو وہ سود پہ نہ ہو۔ تو صرف آیت کو لے لینا اور پھر اس کے بعد پورا جو حدیث کا نظام احادیث ہیں اور جس طرح اس بات کو بیان کیا گیا اس کو نہ پکڑنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اپنے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آ رہا نا اموال الناس بالباطل، یہ کیا کرتے تھے، شادی یا غمی کی رسموں میں لوگوں سے اپنا حصہ یا نذرانہ وصول کرتے تھے، اور یہ چیز آپ کو آج بھی نظر آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ چیزیں کیا کرتی تھیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی تھیں۔ اور سلمان فارسی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جس وقت وہ دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے اور یعنی وہ خیر کی طلب میں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف یعنی عیسائیوں کے لیڈرز سے ملوایا، ٹھیک ہے۔ تو ایک لیڈر کے پاس جب وہ گئے تو وہ بظاہر تو اچھے اعمال تھے اس کے، لیکن کیا تھا کہ جب وہ فوت ہوا ہے تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ اس طرح جو نذرانے آتے تھے وہ ان کو کنز کی صورت میں، جو یہاں پر آگے آ رہا نا کہ سونے اور چاندی کو ڈھیروں کی صورت میں جمع کر لیتے ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، تو یہی حال ان کے پادریوں کا تھا۔ اور یہ سٹوریز بڑی عام ہیں کہ کسی چرچ کے نیچے سے یا کسی ہمارے ہاں جو ہے کہ مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خاص جو دربار ہوتا ہے نا اس کے نیچے خزانے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اور ایسا ایسا مال ہوتا ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مجھے وہ ایک یاد آ رہی ہے بیک ہوم میں، پتہ نہیں کس شہر کے بارے میں نے سنا کہ وہ ہانڈی ہے یا کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے برتن، اس میں لوگ اندھا دھند مال زیور سب کچھ ڈالتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ یہاں پر ظاہر ہے اوورال بات ہو رہی ہے کہ مذہب میں جو یہ کرتے تھے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، سونے چاندی کے ہم بھی مالک ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کنز کی صورت میں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ پاک و ہند اور بنگلہ دیش یہ ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ سونے چاندی کو واقعی کنز کی صورت میں ڈھیر رکھتے ہیں اپنے پاس، بڑے بڑے سیٹس ہوتے ہیں جو صرف کبھی شادی بیاہ کے موقع پر نظر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ لاکرز میں بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں دو آراء ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کنز کی صورت میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب آگے فوراً ہی آیا ہے کہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو جب کسی مال سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو وہ کنز بن جاتا ہے، ذہب اور فضہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر عذاب علیم کی خوشخبری ہے۔ ادروائز جب آپ مال سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کسی بھی انسان کو اپنی ذاتی
جائیداد سے محروم ہونے کو نہیں کہا جا رہا. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی بعض اوقات ہم عورتیں جب قرآن کی آیات کو پڑھتی ہیں، حدیث کو، تو ہم پر ایک اور طرح سے اثر ہوتا ہے. ہم ایک آیت کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کو وہ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی حکم پر عمل کے لیے ایک پوری پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی. پھر جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اموال کو زکوٰۃ سے پاک کر دیا. ٹھیک ہے؟ بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے. تو جو بھی مال آپ رکھیں گے، چاہے ذہب ہوگا، فضہ ہوگا، یا ڈالرز کی صورت میں مال سیو کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ کینیڈین ڈالر یا جو یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، ان کے ڈالرز کی قیمتیں نہیں گرتی ہیں تو لوگ پھر اس میں کرنسی لے کے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا کوئی گھر ہیں، کوئی جو بھی آپ نے بطور مال رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہیں وہ چیزیں، تو پھر ان پر وہی زکوٰۃ کے احکامات نافذ ہوں گے کہ سال تک وہ آپ کی ملکیت میں رہا ہے تو اب اس کا زکوٰۃ ادا کر دو. یعنی ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تم اس عذاب سے باہر آ جاؤ. کیونکہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، روایت ہے کہ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا جس کے بال سخت موٹے جھوٹے کپڑے، اور موٹے جھوٹے کپڑے یعنی کہ کوئی زیادہ برانڈیڈ کپڑے نہیں تھے اس نے پہنے، سادے سے تھے، اور اس کی سیدھی سادی شکل تھی. اس نے اسلام کیا، پھر کہنے لگا ان کو خوشخبری سنا دو کہ ایک پتھر دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، وہ ان کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا اور ان کے مونڈے کی اوپر والی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا جو چھاتی کی گھٹنی سے پار ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ پتھر ڈھلکتا رہے گا. اور یہ آگے بھی جو ہے اس کے بارے میں یہی سزا جو ہے آگے بتائی جائے گی، کیونکہ آیت کے اختتام پر لا آ رہا ہے نا، تو اگلی دفعہ یہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. لیکن یہاں پر جو اینڈ ہو رہا ہے آیت کا، اس پہ عمل کی بات یہی ہے کہ سٹل جو ہے نا، صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جس میں ایک تو ابھی ہم جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابو ذر غفاری کا تو یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کیوں مال جمع کر کر کے رکھتے ہو. ٹھیک ہے؟ اور ایک یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، مال جو ہے ہمیں چاہیے بھی ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، یعنی اتنی نہ بڑھ جائے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ بھی نہ نکالیں. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.